بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے دوست کرم فرما، انہیں ہم سے شکوہ رہتا ہماری پوسٹ دیکھنے کے بعد کہ ہم عمران کے علاوہ دوسروں کی کرپشن پہ کیوں نہیں لکھتے۔ تو ان سے گزارش ہے، پہلے بھی کئی بار وضاحت کر چکا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کوئی صحافی نہیں ہیں، اور صحافی کو بہر صورت غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اب کیونکہ ہم صحافی نہیں ہیں تو ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، اور ہمارا موقف جو ہے وہ چاہے کسی اور کو ہم پسند کریں نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہم بابلند آواز کہتے ہیں کہ ہم اینٹی عمران ہیں، اور اس کا میں پورا اپنا حق رکھتا ہوں۔ رہ گئی کرپشن کی بات، تو کرپشن پہ میں کسی کی بھی کرپشن پہ لکھ سکتا ہوں، لیکن وہ ثبوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کرپشن الزام لگانے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا آسان ہے، جس پہ چاہو الزام لگا دو، لیکن جب ثبوت مانگو تو نہیں ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا۔ عمران خان ہر جلسے میں شور کیا کرتا تھا کہ نواز شریف کے 200 کروڑ باہر ہیں، 200 ارب باہر ہیں، اور یا کروڑ مجھے اب یاد نہیں، بہرحال ہو سکتا ہے کروڑ ہو یا ارب ہو، بہرحال 200 کا فگر ضرور تھا، اور وہ مراد سعید بھی اس کو کہتا رہتا تھا۔ اور ایک بار نہیں، میں نے کئی جلسوں میں اس کی تقاریر میں سنا کہ یہ 200 کی بات کرتا تھا کہ اس کا باہر پڑا ہوا ہے ڈالر۔ بہرحال وہ جھوٹ یوں ثابت ہوا کہ اسد عمر جو اس کا فائنانس منسٹر تھا، اس نے اپنے ایک ٹی وی شو میں کہا، جو کہ میں نے خود سنا ہے، کسی نے سنا، یہ بات نہیں مانتا، اس میں نے خود سنا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ غلط تھی بات۔ پوچھا غلط کیوں تھی، پھر عمران خان کیوں کہتا ہے، تو کہنے لگا کہ وہ شہزاد اکبر نے ان کو رانگ انفارمیشن دی تھی۔ تو بھائی سب سے بڑی حماقت تو یہ ہے کہ آپ کا ایک مشیر آپ کو غلط انفارمیشن دیتا ہے، آپ اس کی وجہ سے اتنی بکواس کرتے ہیں، تو آپ کی کریڈبلٹی تو وہیں ختم ہوتی ہے۔ تو آپ نے شہزاد اکبر کے خلاف کیا کیا؟ وہ اسد عمر ہنس کے خاموش ہو گیا، بس بولا یہ ہو گیا، پھر شرم نہیں آئی بے شرم کو کہ ہنس رہا ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی، تم جھوٹا الزام۔ تو بہرحال اس لیے میں کرپشن پہ ان کی بات نہیں کرتا، میں صرف ان باتوں پہ اس کو کرپشن مانگتا ہوں جن کے منہ سے ثابت ہو گئی ہو یا اس میں اقبالی جرم ہو۔ تو میں اپنے کرم فرماؤں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں کرپشن کے اوپر۔ اچھا ایک اور ہے، میں ویسے اگر یہ جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے بات وہ میں بتلا دوں کہ میں ایک اسی طرح سے ایک بار کچھ لوگوں کے کہنے پہ میں نے نواز شریف کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا، جس میں میں نے اس کی 10 کمزوریاں بتلائی تھیں، 10 بکواس بتلائی تھیں، جو غلط بیانی تھی، جو بھی تھیں، بہرحال جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ تو میں نے 10 گرا کے میں نے ساتھ میں چیلنج کیا تھا کہ بھائی اب اگر کسی کے پاس 11ویں ہو تو وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو مزید لکھ سکوں۔ آج تک تو آیا نہیں۔ عمران کے بارے میں زیادہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اس سے مجھے کتنی لوز بال دیتا ہے، اور لوز بال پہ کون چھکا نہ مارے۔ بیوقوفی ہو گئی، جو کالم لکھنے والا، جو کہ کالم کا مطلب ہی میں یہ لیتا ہوں کہ وہ کسی کی بیوقوفی کی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دے۔ ایک وکٹ سے، ایک بال سے 2 وکٹ گراؤں گا، 12 پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں، سرحد کی بات ہوئی، جغرافیہ کی بات کہہ لو تو جاپان کو ملا دیا جرمنی سے، دونوں کو نیبر، ایک دوسرے کا نیبر بتا دیا۔ مذہب کی بات ہو تو اتنی لوز ٹنگ کہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ بات کرتے میں احتیاط کرنی چاہیے، حضور کا نام یا اللہ کا نام یا کسی صحابہ کا نام لیتے ہوئے ہم کو جس سے احتیاط کرنی ہے اس میں اس کی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ کہتا ہے کہ اب یہ لوز، اس کو آپ کیا کہیں گے، زبان کا لڑکھڑانا، کہ میں اللہ کو ہدایت دیتا ہوں۔ سائنس کی بات ہو تو اسے یہی نہیں پتہ ہے کہ ٹرین جو ہے وہ بنائی نہیں جا سکتی ہے بجلی کی رفتار کی۔ اب بجلی کی رفتار کیا ہے، 1,60,000 میل پر سیکنڈ کچھ ایسے ہے شاید۔ تو آپ اس کی وہ ٹرین بنانے کی بات، پھر ٹرین بنانے پہ زبان لڑکھا رہی ہے، بجائے یہ کہنا کہ لائٹ کی اسپیڈ سے، بلکہ کہہ رہا ہے اسپیڈ کی لائٹ سے ٹرین بناؤں گا۔
یعنی